اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس تیسرے سیشن میں گفتگو سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ آج کے لیے جو آپ کا کوڈ ہے وہ ہے BU2. BU2 اسے آپ نوٹ فرما لیں. گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک کریکشن جیسا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید وہاں پر مکمل طریقے سے بات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں اشارہ کرنا چاہوں گا. کل آپ کے سامنے ہم نے 4 سوروں کا ذکر کیا تھا کہ جس میں سجدہ واجب ہے. اس میں سورہ سجدہ کا نام لیا تھا، سورہ فصلت، اور تیسرا جو سورہ تھا میرے ذہن میں آ رہا کہ شاید ہم نے کچھ صحیح نہیں تلفظ کیا تھا، وہ سورہ نجم ہے. اسے آپ نوٹ کر لیں، سورہ نجم یہ آخری آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ علق. یہ 4 سورے ایسے ہیں قرآن میں جس میں ان کی آیات پر سورہ سجدہ کی 15ویں آیت، سورہ فصلت کی 37ویں آیت، اور سورہ نجم کی آخری اور سورہ علق کی آخری آیت، اس میں سجدہ واجب ہے. ایک بات اور یہیں پہ بیان کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو قرآن کی آیت کو سننے کے بعد جو سجدے واجب ہوتے ہیں، اس کے بھی احکام ہیں. وہ یہ کہ پہلا حکم یہ کہ جیسے ہی انسان اس کو پڑھے فوری طور پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی جیسے آیت ختم ہو جائے پڑھ کے آپ فوراً سجدہ کریے، واجب ہے آپ کے اوپر، یا آپ سن لیں تو پھر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ سجدہ کرنے کے لیے کیسے، جیسے نماز میں ہم پوری طرح سے تیاری کرتے ہیں ویسے ضروری ہے. اس میں شرط ہے قبلہ رخ ہونے کی، کہ قبلہ رخ ہو کر کے آپ سجدہ کریں. قبلے کی رعایت شرط ہے. اس کے علاوہ نہ ذکر کی شرط ہے، نہ وضو، نہ طہارت. اور اب یہ کہ اعضائے سجدہ زمین پر ہوں یا نہ ہوں، اس میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ تمام اعضاء زمین پہ ہوں، بعض کہتے ہیں نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ قبلے کی رعایت ہونی چاہیے، قبلے کی طرف ہو، اور اس کے بعد جو ہے ایسی چیز پہ سجدہ کریں کہ جس پر سجدہ کیا جا سکے. تو یہ اس میں ہے. باقی کسی چیز کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت پریشان ہو. اس کی سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. تو یہ ہوا اس کے سجدے کے متعلق حکم شرعی، کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب سجدہ کیسے کیا جائے گا. ایک سوال اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات خیر ہمارے ملک میں تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک میں، ایران وغیرہ میں، جہاں پر تلاوت قرآن ریڈیو سے منتشر ہوتی ہے، نشر ہوتی ہے، اور یا ٹیلی ویژن پہ، تو وہاں پہ اگر کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہو تو کیا میرے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا؟ تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یا ریکارڈڈ پروگرام ہے. اگر ریکارڈڈ پروگرام ہے پھر آپ سن رہے ہیں تو پھر سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کو بھی سننے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. اب آ رہے ہیں ہم اپنی گفتگو پر آگے بڑھتے ہوئے. ہماری گفتگو کل کہاں پہ تمام ہوئی تھی؟ دوسرے درس میں غسل کی بحث مکمل ہو گئی تھی. اب آج ہم گفتگو کریں گے طہارت کے تیسرے حصے کی گفتگو، جسے کہتے ہیں تیمم. تیمم کے بارے میں جیسا میرا طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت سے کا ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کہاں ہے. یہ بھی اس کا بھی تذکرہ سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت میں ہے. آپ لوگ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پاخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی ذکر اس کا قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے. اب اس کے بعد تیمم کے مسائل آپ خوب غور سے سماعت کریں کہ دیکھیں تیمم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک سلوشن ہے، البتہ قانون ہے لیکن سلوشن کی طرح کا قانون ہے کہ انسان کے اوپر سب سے پہلے نہیں ہو جاتا ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہی ہے، بلکہ کسی چیز کے نہ ہونے کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں یہ تیمم انسان کی ذمہ داری بنتا ہے. تیمم کب واجب ہوگا؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ تیمم کب واجب ہوگا؟ جب پانی نہ ہو. جب پانی ہوگا ہی نہیں تو ہم وضو کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ ہم تیمم کریں گے. یا پانی ہے لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، مثلا پانی ہو اور وہاں تک پہنچنا مشقت آور ہو، بہت سخت ہو، پانی کہیں پہ رکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ خطرناک چیزیں ہیں، گھیرا ہوا ہے، خطرناک چیزوں سے جائیں گے تو جان جا سکتی ہے، یا دشمنوں کے رگے میں پانی گھرا ہوا ہے، جائیں گے تو جان جا سکتی ہے، تو مشقت آور ہے. پانی ہے لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، تب ہم تیمم کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ پانی کا استعمال انسان کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو. پانی ہے، پہنچنا آسان بھی ہے، میرے دسترس میں ہے، میرے پاس ہے، لیکن یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اس کا استعمال کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ثابت ہو رہا ہے. تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ وضو یا غسل کے بدلے جو ہمارے اوپر واجب ہے اس ٹائم، اس کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ تیمم کریں. تیسری چیز، پانی بھی ہے، نقصان دہ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا پانی ہے کہ صرف پیاس بجھانے کے کام آ سکتا ہے. دیکھیے کتنی توجہ ہے اسلام کو ان سب چیزوں کی طرف، کہ صرف پیاس بجھانے کے لیے پانی کام آ سکتا ہے. تو یہاں پر پانی پینے کے لیے رکھ لینا ہے، آپ کو وضو نہیں کرنا ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو غلط ہے. اگر صرف پینے بھر کا پانی ہے آپ اسے وضو کر لیں، اور کوئی اس سے پیاس کی وجہ سے جو ہے کسی کی کو پریشانی ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، ہم ذمہ دار ہوں گے. تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ انسان کو تیمم کرنا ہے. وضو یا غسل کرنے کے لیے وقت تنگ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے نہیں یا کسی بھی صورت سے اس پر جو ہے وضو واجب ہے یا جو ہے غسل واجب ہے، اور نماز میں دیری ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اب کیا کرنا ہے اسے؟ اگر سمجھتا ہے کہ ہم وضو کریں گے تو امکان ہے کہ کیا اس کی نماز قضا ہو جائے، یا غسل کرنے جائے تو نماز قضا ہو جائے. تو پھر کیا کرے گا؟ وہاں پر اس کو کیا تیمم کرنا ہوگا، اور پھر تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھنی ہوگی. پانچویں صورت کیا ہے؟ بدن یا لباس نجس ہو اور صرف پاک کرنے کی مقدار بھر کا ہی پانی ہو. اتنا ہی پانی ہو کہ اس سے اپنا بدن پاک کر سکتے ہیں، یا کپڑا نجس ہے تو کپڑا پاک کر سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا کپڑا بھی نہ ہو. مثلا دوسرا کپڑا ہے میرے پاس تو خیر چینج کر لیں گے اور اس سے وضو کر لیں گے، یا غسل واجب ہے تو غسل کر لیں گے. لیکن دوسرا کپڑا بھی نہیں، یہی کپڑا ہے تو ہم اسے پہلے پاک کریں گے پانی سے. اور پانی اگر بچتا ہے نہ کہ غسل یا وضو ہو تو وہ کریں گے، نہیں بچتا ہے تو ہم تیمم کریں گے. یہ اتنی بات ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ پانی نہیں ہے، یا پانی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف پانی ابھی جیسے شہروں میں واٹر سپلائی کا پانی آتا ہے تو پانی کٹ جاتا ہے، بھائی کوئی ٹائمنگ ہے تو صرف پانی کا بند ہو جانا بس ہمارے اوپر تیمم واجب ہو جائے گا؟ یعنی ہماری کوئی اور ذمہ داری بھی یہاں پر کہ ہم انتظار کریں نہ کریں؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے گھر میں تو آپ کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ آپ فوراً نماز پڑھیں. یہاں پر وہ ہے کہ انتظار کریں. اگر احتمال ہے آپ کو کہ یقین ہے کہ قضا ہونے سے پہلے پانی مل جائے گا تو آپ کو رکنا ہے، اور جب پانی آ جائے تو وضو یا غسل کر کے نماز پڑھیں گے. یا جو ہے اگر یقین ہے کہ پانی نہیں آئے گا، ٹائم ختم ہونے کے بعد ہی پانی آئے گا، ٹھیک، تو وہاں پر آپ چاہیں تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے پڑھ لیں، چاہے تو رک کے مطلب جو ہے قضا ہونے سے پہلے پڑھیں، وہ آپ کے اوپر ہے. اور اگر ایک احتمال ہے، امکان ہے کہ جو ہے شاید ممکن ہے کہ آ جائے تو بھی کیا ہے احتیاط وہاں پر کرنی چاہیے انسان کو، کہ احتیاط کرے، انتظار کرے پانی آ جائے. یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمیں پانی کے لیے کیا جستجو کرنی ہے کہ نہیں؟ پانی میرے گھر میں نہیں ہے تو کیا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جائیں گھر کے باہر پانی تلاش کریں، پڑوسی سے مانگیں یا خریدنے جائیں؟ ایسا کچھ ہماری ذمہ داری ہے؟ دیکھیں
یا یہ بندہ جس کے اوپر وضو واجب ہے یا غسل واجب ہے، یا یہ آبادی میں زندگی بسر کر رہا ہوگا ابھی اس ٹائم جب واجب ہو رہا ہے، آبادی میں ہے یا سٹی میں ہے، گاؤں میں ہے، شہر یا آبادی میں ہے یا سٹی گاؤں شہر میں نہیں ہے، بیابان میں ہے، میدان میں ہے، ریگزار میں ہے، ریگستان میں ہے، جنگلوں میں، کہیں ایسی جگہ پہ وہاں پر پانی نہیں ہے۔ اب اگر آبادی میں ہے تو اس وقت تک اسے تلاش کرنا ہے جب تک وہ نا امید نہ ہو جائے، یعنی اتنا وہ پانی ڈھونڈے کہ اسے نا امیدی حاصل ہو جائے کہ اب نہیں مل پا رہا ہے پانی، پڑوسی کے پاس جا رہا ہے پاک صاف پانی، اور خریدنے کے اعتبار سے تو اپنی کوشش پوری کر لے، نا امید ہو جائے تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب آبادی میں نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ بیابان میں ہے۔ بیابان میں اگر وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو یہاں پر معمولاً جو ہے دو طریقے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس بیابان میں اب وہ جو بیابان ہے، ہو سکتا ہے زمین وہاں پر ہموار ہو، یعنی ایک دم سے فلیٹ ہوگا اور یعنی کوئی اونچائی نیچائی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، برابر زمین ہے، جیسے میدان ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ برابر کی زمین نہیں، جس میں سے پہاڑی علاقہ کہیں پر ہو تو کہیں پہ اونچائی ہے، کہیں پہ ٹیلا ہے، کہیں پہ گہرائی ہے، ایسا کہیں پہ ماحول ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ برابر زمین ہوگی وہاں پر آپ کو ذہن میں تصور کریں کہ کوئی انسان تیر اور کمان سے تیر کو چلائے تو ایک بار تیر پھینکنے میں جہاں تک جائے، پھر دوبارہ وہاں جا کر کے پھر پھینکے، تو جتنی دوری میں دو بار تیر پہنچے وہاں تک تلاش کرنا ہے جہاں پہ ہموار زمین ہو۔ لیکن جہاں پہ ہموار زمین نہیں ہے وہاں پر کیا ہو؟ یعنی اونچائی نیچائی والی زمین ہے، نہ ہموار ہے، تو وہاں پر ایک تیر کے برابر جو ہے دوری انسان کو، کہ معمولاً جو ہے بعض لوگوں نے قدموں کے حساب سے بتایا ہے، بعض لوگ میٹر کے حساب سے بتا رہے ہیں، کم سے کم 220 میٹر اتنا انسان کو جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ 2 تیر کمان کی دوری پر جو ہے انسان تلاش کرے گا جہاں پر ہموار زمین ہے۔ جہاں پہ نہ ہموار ہے وہاں پر ایک تیر کی، یعنی پھینکنے کے بعد جہاں تیر پہنچتا ہے اتنی دوری پر معمول کے مطابق انسان کو دیکھنا ہے۔ یعنی جیسے ہی پانی ختم ہو جائے، ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ نہیں کہ فوراً تیمم کر لیں، اتنا تلاش کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد تیمم کیسے کیا جائے گا؟ تیمم کرنے کے لیے ان اعمال کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں اس میں کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، تیمم غسل کرتے ہیں اس میں کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے تیمم میں بھی ہے، ہمیں کچھ اعمال۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، قصد کریں گے، ارادہ کریں گے کہ تیمم کرتا ہوں وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے، جو بھی انسان کے اوپر واجب ہو رہا ہے اس کے بدلے واجب قربتاً اللہ، یہ نیت ہوگی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک ساتھ جو ہے زمین پہ مارنا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ مارنا ہے یا رکھ دینا ہے، مراجع کے فتویٰ مختلف ہیں، بہت سارے، کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ مارنا ہے، کچھ لوگ کا کہنا ہے رکھ دینا ہے۔ آغا سستانی کی ظاہر نظر یہ بھی کہ اگر رکھ بھی دیا ہے تب بھی کافی ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ آپ ایسے تھوڑا سا مار دیں۔ اب جو ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک ساتھ جو ہے زمین پہ مارنا تیمم کی نیت سے۔ پھر ہتھیلی کو پوری پیشانی، یعنی جہاں سے یہ بال اگنے کی جگہ ختم ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے پوری پیشانی، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں طرف، پیشانی اور اس کے دونوں طرف سے لے کر کے بھاؤں کے اوپری حصے تک یہ واجب ہے آپ کو مسح کرنا۔ احتیاط کی بنا پر کیا ہے، آپ بھاؤں کو بھی شامل کر لیں، ناک کا اوپری حصہ بھی شامل کر لیں۔ مثلا آپ نے یہ کیا، ٹھیک ہے، البتہ میرے اس طرح کرنے میں ایک اعتراض بھی ہے، ابھی وہ میں دور کروں گا۔ ابھی فی الحال سوچیے، میں نے مارا ہاتھ کو، اب اس کے بعد یوں کیا، یہاں تک لائے، ایسے ادھر کر لیا، پھر ایسے ادھر کر لیا، ٹھیک ہے، یہ تمام ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا حصہ اتنا مسح ہونا چاہیے، احتیاط کی بنا پہ یہ بھویں بھی ہمارے شامل ہو جائیں اور ناک کا یہ اوپری حصہ بھی شامل ہو جائے تو ہم مکمل طور پر یہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کے یہاں کلائی سے لے کر کے، گٹے سے لے کر کے یہاں ایسے مسح کرنا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر مسح کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ایک بار اور ایسے مارنا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں پہ کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے بائیں پہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تیمم کس پر کرنا چاہیے. تیمم کریں گے تو تیمم جیسے وضو کے لیے پانی ضروری ہے، تو تیمم کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے جس پر تیمم کیا جائے گا؟ وہ مٹی ہے. پہلے ہم مٹی کے پیچھے جائیں گے، مٹی کو ڈھونڈیں گے، مٹی مل جائے تو مٹی پہ کریں گے. پھر مٹی، ریت، پتھر، یہ سب ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پتھر کے اقسام جیسے سیاہ پتھر ہو یا سنگ مرمر ہو، لیکن ہم کسی کے پاس مطلب عقیق موجود ہے، عقیق کا پتھر، تو کیا اس پہ کرے گا؟ نہیں، اس پہ منع کیا گیا ہے. فیروزے کا پتھر ہے، فیروزے پہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ نہیں کرنا ہے. لیکن مٹی، خاک، ریت، ان سب چیزوں پہ کیا کرنا ہے؟ تیمم انسان کرے گا. اگر یہ سب چیزیں نہ ملیں تو انسان جو ہے کپڑے پر جو خاک موجود ہو یا بستر وغیرہ، کمبل وغیرہ پہ جو خاک موجود ہو، اس پر بھی انسان تیمم کر سکتا ہے. یہ طریقہ ہے. چند نقطے جو تیمم میں ضروری ہے ہمیں اور آپ کو جاننا، وہ کیا ہے؟ وضو اور غسل کے بدلے میں کیے جانے والے تیمم کی کیفیت میں سوائے نیت کے کوئی اور فرق نہیں ہے. کہ ایسا نہ ہو ہمارے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ غسل کے بدلے جو تیمم کریں گے اس میں کچھ اور نیت کرنی پڑے گی اور کچھ اور طریقہ کرنا پڑے گا. نہیں، نیت تو بدلنی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت کا فرق ہے. غسل کے بدلے غسل کی نیت کرنا پڑے گی بدلے غسل کے، اور وضو کے بدلے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو بدلے وضو کی نیت کرنی پڑے گی. بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. وضو کے بدلے کیا جانے والا تیمم، جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ وضو کیسے باطل ہو جاتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی زبان میں کہیں کیسے ختم ہو جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ جو باتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جائے، اگر آپ نے تیمم کیا ہے وضو کے بدلے، تو وہ چیزیں اگر آپ سے صادر ہو جائیں، حادث ہو جائیں آپ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ آپ کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. غسل والا تیمم کیسے باطل ہوگا؟ غسل کے بدلے میں کیا جانے والا تیمم، ایسا کوئی بھی کام انسان کے ساتھ ہو جائے جس سے غسل واجب ہو جائے تو اس کا وہ تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. تیمم اس وقت صحیح ہے جب انسان کے پاس وضو یا غسل نہ کرنے کا عذر موجود ہو. یہ نہیں کہ ہمارا جب من ہو ہم تیمم کرنے بیٹھ جائیں کہ ایک طریقہ اسلام نے بتا رکھا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے فائدہ اس سے اٹھائیں. ہمارے آپ کے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے آپ کی آسانی کے لیے ہے یہ کہ جب مجبور ہوں تو یہ اس سے جو ہے استفادہ کریں. تو جب کوئی عذر ہو، کوئی ایکسکیوز ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی وجہ ہو، تب ہم تیمم کریں گے. ایسے نہیں کہ جب من ہو تب کرنے لگیں. اور عذر برطرف ہو جانے کے بعد یا پانی کے میسر ہو جانے کے بعد تیمم کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. یہ آپ کے مراجع تقلید کا فتویٰ ہے. تیمم صحیح کیسے ہوگا؟ سوال ہے آپ. تیمم جو ہے ہم سیکھ لیے ہیں، کس پر کرنا ہے یہ بھی، تو کیا اس کے لیے کچھ اور شرطیں؟ ہاں شرطیں ہیں. کیا مطلب؟ اعضائے تیمم پاک ہو. ٹھیک ہے، جہاں پہ تیمم کرنا ہے، مطلب اب اعضائے تیمم کیا ہے؟ پورا بدن آپ کا نہیں ہے، پیشانی ہے، ہاتھ ہے، تو یہ سب کیا ہو؟ پاک ہو. پاک ہونا ان کا ضروری ہے. پیشانی اور ہاتھوں پر اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے نیچے، یہاں سے یہاں کی طرف، اس کے یعنی یہ طریقہ آپ کو اپنانا ہے. جس چیز پر تیمم کیا جا رہا وہ پاک بھی ہو اور مباح بھی ہو. آپ کو سمجھایا تھا اس کے پہلے کہ مباح کیا ہوتا ہے. پاک بھی ہو اور پاک کے ساتھ ساتھ مباح بھی ہو. ترتیب کی رعایت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ صاف کر لیں، اس کے بعد میں جب تھوڑی گرد و خاک اور جھڑ جائے گی تب ہم پیشانی پہ مسح کریں گے. یہ نہیں کرنا ہے آپ کو. جو ترتیب بتائیے اسی کے تھرو آپ کو آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. موالات کی بھی رعایت کرنی ہے. موالات بھی آپ کو ہم سمجھا چکے ہیں، پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. موالات کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے. اور ہتھیلی اور پیشانی، ہتھیلی اور ہاتھ کی پشت کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہ ایجاد کر رہی ہو. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ نے یہ کیا، اب یہاں پہ لگانے جا رہے ہیں یا یہاں پہ، تو کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. مثلا کوئی چیز لگی ہو تو اس سے آپ ہٹائیں. یا مثلا یہ میں نے کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے آپ اعتراض کریں، جن کو معلوم ہوگا انگوٹھی پہنے ہوئے تو تیمم صحیح نہیں ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ اس کے لیے انگوٹھی کو پہلے اتار لیں، یا جو ہے آپ کی جو ہے جہاں تک تیمم کرنا ہے وہاں تک کوئی چیز رکاوٹ ایجاد نہ کرے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کچھ باندھے ہوئے ہیں، کیا ہے یہاں تک آ رہا ہے تو اس کو آپ پیچھے کریں یا اسے اتار دیں. تو یہ چیز جو ہے ضروری ہے آپ کو تیمم میں اس کی رعایت کرنا. احکام تیمم: خاک، مٹی اور پتھر کے میسر نہ ہونے کی صورت میں کپڑے اور فرش پر موجود
غبار اور گرد پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ مٹی اور خاک اور ریت میں کوئی ایسی چیز ملی ہو جس پر تیمم کرنا صحیح نہ ہو تو تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا مٹی پہ کرنا ہے، لیکن مٹی میں کوئی تارکول مثلا ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ملا ہوا ہے، اور کبھی کبھی کچھ ایسی چیز ملی ہوئی ہو جس پر تیمم کرنا صحیح نہ ہو، تو اتنی کم مقدار میں ہو، اتنی کم اس کی کوانٹٹی، کوئی پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے یا اس کو وہ چیز نہ کہا جائے۔ لیکن اگر زیادہ مقدار ہے تو نہیں کیا جا سکتا، کم مقدار ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہے تو نہیں کیا جائے۔ اگر پیشانی اور ہاتھوں پر بال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سر کے بال جو ہے وہاں پر آ جا رہے ہیں تو اسے پہلے ہٹائے۔ کسی کے بال مطلب یہاں پہ بال نکل آیا ہو، یا امپاسبل ہے، معمولاً نہیں ہوتا ہے، کسی کے ہتھیلی پہ بال ہو۔ میں نے کہا تھا کہ تیمم میں جو ہے ان دونوں کے اعضائے تیمم میں بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ ایجاد کرنے والی نہ ہو، یعنی پیشانی اور ہتھیلی کے درمیان یا یہاں پر روئیں ہوتے ہیں، ان سب کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ رکاوٹ جو قدرتی طور پر ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سر کے بال پیشانی پہ آ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تیمم میں مسح کرنے سے پہلے ہم اس کو اوپر کریں اور اس کے بعد جو ہے تیمم کریں گے۔ یہ یہاں تک جو ہے تیمم کی گفتگو تھی جو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور بھی مسائل اس میں ہو سکتے ہیں، اور بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے مرجع تخلیق کی توضیح مسائل ضرور جا کر کے دیکھیں، اور وہاں پر آپ کے سوالات کے جواب اگر آپ کو مل جا رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ جو طریقہ بتایا گیا ہے ان کلاسز میں اس کے ذریعے سے آپ سوالات اپنے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جوابات بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے اور پہنچیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال آپ نے طہارت کی کچھ بحثیں اور گفتگو سن رکھی تھی، اور اس سال مکمل طور پر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ طہارت باطنی کیسے حاصل کی جائے گی، یعنی وضو کیسے کیا جائے گا، غسل کیسے کیا جائے گا، تیمم کیسے کیا جائے گا۔ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس، اگر نہیں صحیح تھا تو آپ کو صحیح کر لینا چاہیے، کیونکہ اب اگر آپ نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ ڈنڈے بھی ماریں گے آپ کو۔ لیکن ابھی تک اگر نہیں پتہ تھا تو ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا تو کیا کرنا ہے، آپ کو رعایت کرنی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں طہارت باطنی کیسے حاصل ہوگی یہ معلوم ہو گیا ہے۔ اب ہم نماز پڑھنا چاہیں گے، اس نمازی کے لیے تو ہے، نماز نہیں پڑھنا ہو تو کیوں غسل کریں گے، کیوں جو ہے وضو کریں گے؟ مین کام کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ہم نماز کے لائق اپنے کو بنا چکے ہیں طہارت کے لحاظ سے۔ اب کیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کے احکام کیا ہیں، نماز کو انسان اس میں کون کون سی چیزوں کی رعایت کرنی ضروری ہے، اس میں کیا کیا شرطیں ہیں، یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ہم یہاں پر جتنے دن ابھی آپ کے سامنے ہیں اس میں جتنا ہو سکے گا اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر آپ کو بار بار میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے ضرور فقہی مسائل کے لیے اب تقلید بھی شروع کر چکے ہوں گے، پچھلے سال آپ کو معلوم ہو گیا تھا، تو جس کی تقلید شروع کر چکے ہیں اس کی توضیح مسائل ضرور خرید چکے ہوں گے، نہیں خرید چکے ہیں تو خرید لیجئے اور مسائل وہاں سے دیکھیے۔ نماز اس کی اہمیت کیا ہے؟ جب بھی ہم عبادت کے لفظ سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے؟ معمولاً عبادت کا کی بات جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے ذہن میں نماز ہی کا تصور آتا ہے، بعد میں روزے کا آتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی تو ہے۔ نماز کا جب تصور آتا ہے، نماز ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ نماز یقیناً بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اور فضیلت اور کمال کی حامل ہے۔ سب سے پہلے اگر سوال بھی کسی کا ہوگا تو وہ نماز ہی کا ہوگا، نماز ہی کے لیے سوال ہوگا۔ اور نماز وہ چیز ہے جو دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، کہ دین اس پر جو ہے ٹکا ہوا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے خلاصہ کی فضائل اور اہمیت کے لحاظ سے اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو یقیناً خود ایک دن اسی پہ لگا دیں تو شاید بات مکمل ہو۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اس کے سلسلے سے پیش کر رہا ہوں۔ نماز کے سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، سورہ عنکبوت آیت 45، کہ نماز کو قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔ اب اس کی توضیح ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہ نماز کی فضیلت یہ کہ برائی اور بدکاریوں سے انسان کو روکتی ہے۔
اور اس کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ یا کیا کہا گیا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں۔ حدیثوں میں بھی نماز کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اول ما افترض اللہ علی امتی الصلاۃ الخمس، کہ ہمارے امت پر اللہ نے سب سے پہلی چیز جو واجب قرار دی وہ کیا ہے؟ یہی پنجگانہ نماز ہیں۔ اور وَأَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ الْخَمْسِ، اور ان کے اعمال میں سب سے پہلی چیز جو بلندی کی طرف جاتی ہے ہمارے امت کے افراد کے اعمال میں سے، وہ کون سی چیز بلندی پہ جاتی ہے؟ یہی نماز ہے۔ اور پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہی کیا ہے؟ یہی نماز پنجگانہ ہے۔ یہ بھی حدیث، یا حدیث میں ہے بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ کس پر؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت پر۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اس گفتگو کو یہیں روکیں گے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے خیمے دیکھے ہوں گے، خیمے جو ہوتے ہیں اس میں بیچ میں ایک پلر لگایا جاتا ہے اور وہ اساس ہوتا ہے اس خیمے کی، کیونکہ اگر وہ پلر نہ ہو تو خیمہ رہے گا ہی نہیں، خیمہ نہیں بن پائے گا۔ تو خیمے میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ایسے ہم کہیں پلر ہے تو شاید اتنی اہمیت نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ ایک جو ہے بلڈنگ میں ہو سکتا ہے کئی پلر ہوں، ایک ہال میں کئی پلر ہوں، ایک نہیں بھی ہے۔ البتہ وہاں بھی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر ایک نہیں ہوگا تو وہ بیلنس جو ہونا چاہیے وہ نہیں برقرار ہو پائے گا۔ لیکن یہ جو مثال میں نے دی اس میں زیادہ سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ وہاں سے وہ پلر ہٹا دیں تو خیمہ پورا دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ پلر کی کیا اہمیت ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود ثبتت الاطناب والاوتاد والغشاء واذا انکسر العمود لم ينفع وطد ولا طنب ولا غشاء، کہ یہ جو نماز ہے یہ خیمے کو برپا کرنے کے بیچ میں جو پلر ہوتا ہے اس کے جیسی ہے، کہ جب تک عمود ہوگا، جب تک یہ پلر ہوگا تب تک ہی رسیاں قائم ہیں، تب تک ہی وہ کیلیں کام آ رہی ہیں، تب تک ہی وہ جو پردہ لگا ہوا ہے وہ کام آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی عمود یہ گرا، یہ پلر گرا، اب نہ کیلوں کا کوئی کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس پردے کا اور نہ ہی اس رسی کا کوئی فائدہ ہوگا جو وہاں پہ کھینچی گئی ہے۔ امیر کائنات نے ایک وصیت بھی کی ہے، اوصیکم بالصلاۃ وحفظھا فانھا خیر العمل وہی عمود دینکم، کہ میں وصیت کرتا ہوں، تم سے سفارش کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کے بارے میں اور اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ بہترین عمل ہے اور یہ تمہارے دین کا عمود ہے، یعنی پلر ہے، ستون ہے، اس کا خیال رکھو۔ تو ہم سب محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا کام ہے کہ کم سے کم ان کی اس بات کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے لیکن نماز پڑھنا سخت ہے۔ تو کم سے کم جو ہے اس رمضان میں اگر آپ اس حد تک عبادت کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارے معصومین کی دوسری باتوں کو اس پر بھی توجہ کریں اور نماز بھی آپ قائم کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ نماز جہاں پر اس کے پڑھنے کے سلسلے میں توجہ دلائی جاتی ہے کہ نماز کو پڑھنا چاہیے، نماز واجب ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر اور بر وقت، یعنی اس کا جو پہلا اور اولین اور فضیلت کا وقت ہے وہاں پر اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ اس کی اہمیت اور خاصیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نماز پڑھنے کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سب کے کام کاج ہوتے ہیں، یقیناً مجبوری ہے تو الگ بات ہے، مجبوری کی بات ہی الگ ہوتی ہے، لیکن انسان کے لیے میسر ہے، ممکن ہے، کوشش کرے کہ ممکن ہو یہ چیز اس کے لیے کہ نماز کو جو اس کا صحیح وقت ہے اس میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے، ہم
آپ نے جانتے ہوں گے کہ شیطان ہی ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے کہ نہیں؟ شیطان ہی سب کو پریشان کیے رہتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ شیطان کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ بڑے شیطان بن جائیں گے، نہیں، شیطان آپ بڑے نہیں ہوں گے، ایسا اچھا کام کریں گے کہ آپ کے اس اچھے کام سے شیطان پریشان ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یہی کہ جو شخص جو ہے نماز کو اول وقت پڑھتا ہے، جو اس کے نماز جس ٹائم واجب ہو رہا ہے فضیلت کے ٹائم، اس ٹائم جو نماز کو پڑھتا ہے شیطان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کیا، امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر سے کیا حدیث نقل کی ہے، لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن ما حافظ على الصلاة الخمس فاذا ضيعهن تجرأ عليه فادخله في العزائم۔ جب تک مومن اپنی پانچوں وقت کی نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے، شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ شخص اس پابندی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی لیزی ہو جاتا ہے اور لائٹلی ٹیک اپ کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو اس پر جرأت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اسے گناہان کبیرہ کا مرتکب کروا دیتا ہے۔ تو عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ یہ جانیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے، وہاں پر ہم نماز کو اس کے صحیح وقت پر اور فضیلت کے وقت پر پڑھنے کے لیے اپنے کو پابند بنائیں، کیونکہ یہ پابندی وقت انسان کی زندگی میں اگر آ جائے تو ایک تو نظم برقرار ہو جائے گا، اور پھر اس کے کمال تک پہنچنے میں، اس کی ترقی میں بہت زیادہ اثر انداز بھی ہوتی ہے یہ چیز۔ اب اس گفتگو کو یہیں روکتے ہوئے نماز کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ مسئلے آپ کے سامنے آج بیان کرتے ہیں۔ مقدمات نماز، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں صحیح ہوں، ہمیں معلوم ہو۔ نماز سے پہلے سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت جو ہے یہ نماز میں ضروری ہے، بغیر طہارت کے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، بیان ہو چکی ہے بات۔ یہ طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر غسل واجب ہے تو غسل کیا جائے گا، غسل نہیں واجب ہے تو وضو کیا جائے گا۔ دونوں انسان نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کو دوبارہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ طہارت ہو نماز میں، اب اس کے بعد لباس کا، پہلے انسان پاک ہو، لباس اس کا، لباس کیسا ہو؟ لباس جو ہے مرد کے لیے ایک الگ شرط ہے، عورت کے لیے ایک الگ وہ ہے۔ مرد ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اسے چھپانا چاہیے، اور بہتر کیا ہے کہ کم سے کم ناف سے گھٹنے تک چھپائے، کم سے کم۔ اگر پورے بدن کو، جیسے ایک عام انسان اور صحیح اور سالم عقل مند انسان جیسے لباس پہنتا ہے، ویسے اگر اچھے انداز میں جو ہے لباس پہن کر کے بارگاہ خداوند عالم میں حاضر ہو تو کیا کہنا۔ واجب کتنا ہے؟ شرمگاہ، اور بہتر کیا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اس کے بعد آپ کی مرضی، جتنا زیادہ آپ بڑھائیں اتنا اچھا ہے۔ خواتین کیا کریں؟ خواتین ان کو پورے بدن کو چھپانا ہے، سوائے ہاتھ کو کلائی تک، یعنی یہاں تک، اتنا وہ کھلا رہ سکتی ہیں، اور پیر کو ٹخنوں تک یہ نماز میں کھلا رہتی ہے، اور چہرہ اتنا جو وضو میں وہ دھوتی ہیں اتنا چہرہ وہ کھلا رہ سکتی ہیں۔ یہ عورتوں کو، انہیں پورے بدن کو چھپانا ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بہنیں، ماں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا ہو کہ جو نماز پڑھ رہا ہو، لیکن مثال کے طور پر اس کے آستینے یہاں تک ہو اور ہاتھ کھلا ہوا ہو، یعنی بجائے کہ یہاں تک کھلا رہے یہاں تک کھلا ہوا ہو، صحیح سے ڈھکا نہ ہو، تو وہاں پر آپ اگر خود ایسا کر رہی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو اسے آپ بتا دیں، اگر آپ بتا سکتے ہو، آپ کی بات وہ مانے بھی تو بتا دیں کہ بھئی یہ طریقہ ہے، آپ کو یہاں تک جو ہے ڈھکنا ہے۔ تو یہ وہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں، بال دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے فرق نہیں کرتا ان کے لیے، لیکن اگر بال دکھ رہا ہے تو یہ پورا پردہ نماز میں نہیں ہوا ہے، دوسرے اوقات میں تو ہے ہی، نماز میں بھی آپ کو ایسا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ہم اکیلے ہیں چاہے جیسے پڑھیں، نہیں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہے
تب تو الگ حکم ہے اس کا، وہ تو واجب ہے ہی ہے دوسروں کی نظروں سے چھپانا. لیکن کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تب بھی آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہو، اکیلے کمرے میں ہو، تب بھی ان چیزوں کو آپ کو چھپانا ہے. تو مرد کو جو بتایا اتنا، اور عورت کو پورے بدن تک. صرف چھوٹ کہاں تک ہے؟ ہاتھ کو کلائی تک کھلا رکھ سکتی ہے، اور چہرہ جو جتنا وضو میں دھوتے ہیں وہ، اور پھر پیر کو ٹخنوں تک. اگر ہاتھ اور پیر کو وہاں بھی نماز میں بھی ڈھکنا چاہے تو ڈھک سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز میں ہاتھوں اور پیروں کو جس کا ذکر ہوا یہ واجب ہے، لیکن چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے. قابل ذکر ہے کہ نماز میں پیروں کا چھپانا اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تب تو چھپانا اس کا بھی واجب ہو جائے گا. یہ ہم نے کہا کہ اگر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی وہاں پہ نہیں ہے، تو آپ پیروں کو کھلا رکھ سکتے ہیں، یعنی خواتین پیروں کو کھلا رکھ سکتی ہیں ٹخنوں تک. لیکن اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر اس کا بھی چھپانا واجب و ضروری ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ہم گفتگو کریں گے نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے. یہ تو میں نے بتایا کتنا چھپانا ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا کتنا چھپانا ہے، کپڑے کا انتظام بھی کر لیا ہے، تو اب کپڑا ہو کیسا، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر کے پھر گفتگو یہیں پہ تمام کریں گے. نمازی جو ہے اس کا لباس پاک ہو یعنی نجس نہ ہو. اگر نجس ہے تو پھر نماز میں آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. دوسری چیز کیا ہے؟ لباس مباح ہو. مباح کا کیا مطلب ہوا؟ بتایا تھا اس کے پہلے، یعنی غصبی نہ ہو، آپ کو اجازت ہو استعمال کرنے کی. لباس پاک ہے، فلاں صاحب کہتا اٹھا کے لے آئے، اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، چلو نماز پڑھیں گے، ثواب ہی ملے گا، بھلے کسی کو اٹھا کے لے آئیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. بغیر اجازت کے آپ لے آئے ہیں، چھین کے لے آئے ہیں، تو آپ کی نماز جو ہے، نماز میں وہ کام نہیں آئے گا. آپ کو پاک بھی لباس رکھنا ہے اور مباح بھی رکھنا ہے. مردار کے روح والے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو، یعنی کوئی ایسا جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو یا مر گیا ہو جانور، اور اس کے بدن کے ایسے حصے سے نہ بنا ہو جس میں روح ہو، مثلا کھال سے، یا اور جس میں روح ہو. روح کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کاٹو پیٹو تو انسان کو پریشانی ہو، اذیت محسوس ہو، احساس ہو، تو معلوم ہوتا ہے ہاں یہاں پر جان ہے. تو جس میں ایسے اس کے بدن کے ایسے حصے سے جس میں جان پائی جاتی ہو، مردہ جانور یا غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوئے جانور کے بدن کے حصے سے بنا ہوا جو لباس ہو، اس کی کھال سے نہ بنا ہوا، جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ بیلٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹوپی ہی کیوں نہ ہو. حرام گوشت جانور کے کسی بھی حصے کا نہ بنا ہوا ہو. حرام گوشت جانور کے بدن کے کسی بھی حصے کا لباس نہ ہو. چیتا ہے یا جو ہے دوسرے جانور ہیں، سور ہے، ان سب کی جو ہے کھال اور ان سب کے جو ہے بدن کے حصے سے کوئی چیز نہ بنی ہو. مرد کا لباس سونے سے نہ بنا ہوا ہو اور خالص ریشم کا نہ ہو. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے. توجہ رہے، لباس کے علاوہ نماز پڑھنے والے کا بدن بھی پاک ہو، یعنی کپڑا بھی پاک ہو اور ساتھ ساتھ بدن. کہ بھئی ہم نے طہارت کا ذکر کیا تھا لیکن آپ بھول گئے ہیں، آپ سوچ رہے ہو کہ صرف کپڑا ہی پاک ہونا ہے. نہیں، بدن بھی انسان کا پاک ہو. کہیں نجیس ہے تو وہ انسان اسے پہلے پاک کرے. اب ہم آپ کی آج کی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہے اسے ضرور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور نہیں نوٹ کیا ہے تو کوشش کریں کہ اسے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. اور زیادہ ان سب ٹاپک کو جو یہاں پہ چھیڑے جا رہے ہیں اس کی فردر ریڈنگ کے لیے آپ جائیں توضیح المسائل یا احکام کی کتابوں کو آپ پڑھیں، وہاں پر نئی نئی باتیں اور آپ کو معلوم ہوں گی. آج کے لیے آپ کا جو کوڈ تھا وہ ہے BU2. اب ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.